بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان حالات میں کبھی بھول کر بھی نماز نہ پڑھنا، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور نماز کسی صورت قبول نہیں ہوگی۔ نیند کے غلبہ کے وقت نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کسی کو نماز پڑھتے پڑھتے نیند کا غلبہ ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ سو جائے، یہاں تک کہ نیند کا خمار کچھ نکل جائے اور وہ یہ سمجھ سکے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں نیند آنے لگے تو اسے چاہیے کہ اپنے بستر پر آ کر سو جائے، کیونکہ اس حالت میں اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ اپنے بارے میں دعا کر رہا ہے یا بد دعا کر رہا ہے۔ شارحین حدیث نے اس حدیث کو صلاۃ اللیل پر محمول کیا ہے۔ چونکہ رات کے وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے صلاۃ اللیل کی ادائیگی کے لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نیند کا خمار بالکل زائل ہو جائے، اس کے بعد نماز ادا کی جائے۔ جبکہ بعض حضرات اس حدیث کو عام قرار دیتے ہیں کہ یہ حدیث فرض اور نفل سب کے بارے میں ہے۔ اس صورت میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ فرض نماز کی ادائیگی میں اگر کافی وقت باقی ہو تو غلبہ نیند کی صورت میں کچھ دیر آرام کر کے نماز پڑھ لے، اور اگر وقت تنگ ہو رہا ہو اور نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو تو اپنی پوری کوشش کر کے اپنے آپ سے نیند اور سستی کو زائل کر کے نماز ادا کرے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفریط یعنی نماز میں کوتاہی نیند میں نہیں ہے، تفریط تو بیداری میں ہوتی ہے۔ یعنی نیند میں اگر کسی شخص سے کبھی کوئی نماز فوت ہو جائے تو یہ تفریط نہیں کہلائے گی۔ تفریط یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر نماز میں اتنی تاخیر کرے کہ دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے، جیسا کہ شرح المشکوٰۃ للطیبی میں ہے۔ اس سے نیند کو نماز پر فوقیت دینے کا وہم پیدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مذکورہ حدیث میں تو نماز جیسے عظیم فریضے کو بہتر انداز میں خشوع و خضوع اور بھرپور توجہ کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ باقی نمازوں کے لیے جو اوقات مقرر ہیں انہی اوقات مقررہ پر ہی نماز ادا کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں اسے اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ مقررہ وقت کے اندر اندر کسی وقت بھی نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی اور وہ نماز ادا کہلائے گی۔ اس سے تاخیر کرنے پر نماز قضا ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا یا رات کو دیر تک جاگتے رہنا جس کی وجہ سے نماز فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہو اور نماز قضا ہو جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کبھی کبھار اگر انسان پر نیند کا غلبہ ہو جائے تو یا بوجہ نسیان کی نماز رہ جائے تو بعد میں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر عشاء اور فجر کی نمازیں سب سے زیادہ بھاری ہیں۔ اگر انہیں ان نمازوں پر ملنے والا اجر معلوم ہو جائے تو ان نمازوں کی ادائیگی کے لیے گھٹنوں کے بل چل کر آئیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کا حکم کروں اور نماز کھڑی ہو جائے، اور پھر میں کسی کو جماعت کرانے کا حکم دے دوں اور خود کچھ ایسے لوگوں کو ساتھ لے کر جن کے پاس لکڑیوں کی گڈری ہو، ایسے لوگوں کی طرف نکل جاؤں جو جماعت میں کسی شرعی عذر کے نہ ہونے کی صورت میں بھی شریک نہیں ہوتے، اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ فقہ ابو انیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے اونگتے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ ہے، ہاں اگر پڑھ لے تو جائز ہے، مگر نماز کے سب افعال اور قرات پورے ادا کر سکے۔ پیشاب یا پخانہ کو روک کر نماز پڑھنا۔ جس وقت پیشاب یا پخانے کا تقاضا شدید ہو ایسے وقت نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح اگر نماز کے دوران پیشاب یا پخانہ زور کرے تو نماز توڑ کر فراغت کر کے پھر نماز پڑھنا چاہیے۔ نماز پڑھ لی تو نماز کراہت کے ساتھ ہو جائے گی اور گناہ ہوگا، لیکن اگر وقت تنگ ہو اس طور پر کہ اگر وضو میں مشغول ہوگا تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو پہلے نماز پڑھ لے، اس لیے کہ نماز قضا کرنے کا گناہ زیادہ سخت ہے بنسبت کراہت کے ساتھ نماز پڑھنے کے۔ صورت مسئولہ میں چونکہ وقت تنگ ہونے کا عذر نہیں ہے، اس لیے پہلے پیشاب پخانہ استنجا سے فارغ ہو کر وضو کرے پھر مغرب کی نماز پڑھے۔ پیشاب یا پخانہ لگی ہونے کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ ذیل میں چند احادیث نقل کی جاتی ہیں۔ حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ لوگوں کی امامت کرایا کرتے تھے۔ ایک دن جماعت کا وقت ہو گیا تو آپ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے، پھر واپس آئے تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کسی کو پخانہ لگا ہو تو نماز پڑھنے سے پہلے اس سے فارغ ہو لے۔
حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دوسرے کے گھر میں تاک جھانک کرے بغیر اس کی اجازت کے، اور اگر اس نے ایسا کیا تو گویا وہ اس میں داخل ہو گیا۔ اور کوئی امام جماعت سے نماز پڑھائے تو صرف اپنے لیے ہی دعا نہ کرے، مقتدیوں کو چھوڑ کر، اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے ان کے ساتھ خیانت کی۔ اور کوئی شخص اس حالت میں نماز کے لیے کھڑا نہ ہو کہ وہ پیشاب پخانہ کو روکتا ہو۔